الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرما، ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرے کریم اپنے ان محبوب بندوں سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنایا ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنایا ہے، اس غار کو کیا کہیے، اس یار کو کیا کہیے۔ اور حضور محدث اعظم علیہ رحمت رضوان نے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت الشان کو ایک شعر میں یوں جمع فرما دیا، فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ جمادی الاخر کی 22 تاریخ یہ تاریخ وصال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اور بر صغیر ہند و پاک میں رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے شعور کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے آپ کا عرس پاک دھوم دھام سے منایا کرتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ آپ جہاں پر آرام فرما ہیں اس عرب کی سرزمین والے آپ کا عرس پاک نہیں مناتے ہیں، لیکن ہم ہزاروں میل کی دوری پر رہ کر بھی
سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ وصال اور آپ کا عرس پاک منایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں جس کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت کا کیا کہنا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کی یوں تعریف فرمایا، فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں کسی ماں نے صدیق اکبر جیسا کوئی بچہ جنا نہیں ہے۔ یعنی خود میرے آقا گویا صدیق اکبر کی یوں بڑائی بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا گیا سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت جو ہے یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ کسی بھی صحابی کے اگر صحابی ہونے کا کوئی انکار کرے تو اسے گمراہ کہا جائے گا، اسے بدعقیدہ کا فتویٰ دیا جائے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو اس پر گمراہ کا نہیں بلکہ اس پر کافر کا فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ آپ کی صحابیت یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے 26 مہینے چھوٹے ہیں، یعنی 2 سال 2 مہینے کا فرق ہے سیدنا صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں۔ آپ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یا بعض لوگوں نے جوانی سے لکھا کہ 16 سال یا 20 سال کی عمر سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شریک ہو گئے تھے۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہم فطرت سے دوستی کیا کرتا ہے، کوئی آدمی اپوزٹ فطرت والے سے دوستی نہیں کرتا۔ مسجد کا ایک امام دوسرے امام کا دوست ہو سکتا ہے، ایک حافظ قرآن کا دوست ہو سکتا ہے، ایک عالم دین کا دوست ہو سکتا ہے، ایک مبلغ کسی مبلغ کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد کا امام ہو اور دوستی شرابی سے کر رکھی ہو، مسجد کا امام ہو اور دوستی جواریوں سے کر رکھا ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ کسی بوڑھے سے دوستی نہیں کرتا، ایک بوڑھا کسی بچے سے دوستی نہیں کرتا، بچہ بچے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، نوجوان سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے، ایک آدمی عمر دراز آدمی سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے۔ تو ہم فطرت اور ہم عمر آدمی ایک دوسرے کی طرف دوستی کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کو زمانے جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت نے ہر طرح کے کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے حرام و ناجائز کام سے بھی محفوظ فرمایا تھا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے سے پہلے صدیق اکبر نے کبھی کوئی بت کا سجدہ کیا ہو، یا شریعت کے احکام نافذ ہونے کے بعد آپ نے ان تمام کاموں سے توبہ کر لی جو کام پہلے کیا کرتے تھے۔ نہیں، بلکہ جب عرب کی سرزمین پر دھڑلے سے لوگ شراب پیتے تھے، غریبوں یتیموں کا مال غبن کرتے تھے، بیواؤں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ایسے میں بھی اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زمانے جاہلیت کی ان تمام ناپاک رسموں سے محفوظ فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت سے پہلے ایک پیس کمیٹی قائم فرمایا تھا،
ایک امن کمیٹی قائم کیا تھا۔ اس پیس کمیٹی کا کام کیا تھا؟ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا آپس میں تو اس امن کمیٹی والے جا کر اسے ختم کرتے تھے، صلح کرواتے تھے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو وہ جا کر درمیان میں پڑھ کر فیصلہ کرواتے تھے، ظالم و مظلوم کے درمیان پڑھتے اور پھر حق دلاتے تھے حقدار کا۔ اگر کوئی کسی کا مال کھا کر بیٹھ جاتا، نہ لوٹاتا، تو اس کے درمیان پڑھتے تھے اور اس کا مال واپس دلواتے تھے۔ تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ بہت سے تاجر جو دوسرے ملکوں یا دوسرے شہروں سے مکے کی سرزمین پر مال تجارت لے کر آتے تھے، تو مکے میں اس وقت بہت سے ایسے شریر لوگ بھی تھے، مال لے لیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے تھے۔ کبھی کسی تاجر کے ساتھ اس کی بیٹی یا اس کی بیوی یا اس کی بہن آ گئی تو جبراً اسے اغوا کر لیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کمیٹی قائم کیا تھا، اس کا کام یہی تھا، ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانا، حقدار کو اس کا حق دلانا اور سوسائٹی کے اندر امن قائم کرنا۔ اس وقت اس کمیٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ایکٹیو ممبر تھے، یعنی ہر معاملے میں آپ بالکل پیش رہتے تھے، آگے رہتے تھے۔ اسی وقت سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں آپ، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے۔ مثلا لوگ مالدار سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ کوئی ایسا آدمی جو اپنے کام بنا دے ایسے سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، اس کے سورس بڑے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑوں میں ہے، اس سے دوستی بنا کر رکھو، کبھی نہ کبھی یہ اپنے کام آئے گا۔ اسی طرح سے لوگ حسین و جمیل سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پر کسی نے کوئی احسان کیا ہو تو احسان کرنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو پھر وہ محبت بھی جاتی رہتی ہے، محبت بھی جاتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی آدمی پر آپ نے 9 بار احسان کیا لیکن 10ویں بار آپ نے معذرت چاہ لی تو 10ویں بار معذرت چاہتے ہی اس کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو اب تک آپ کر چکے ہیں وہ بھی سارا دھرا رہ جاتا ہے۔ فوراً وہ آدمی آپ سے بات چیت کرنا، دعا سلام کرنا، ملنا جلنا ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مالدار سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ مالدار ہے۔ اگر وہ غریب ہو جائے، اس کا مال جاتا رہے، اسے نقصان و خسارہ ہو جائے تو دھیرے دھیرے اس کا دوست بھی اس کا ساتھ اور دوستی چھوڑ دیا کرتے۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح لوگ حسین و جمیل سے محبت کرتے۔ کب تک؟ جب تک حسن و جمال برقرار ہے۔ حسن و جمال جاتا رہا تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں لو میرجز میں جو پیار محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، اکثر لو میرج جو ہے وہ سکسیس نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ظاہری بناؤ شرنگار کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف لڑکا لڑکی اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف، اور یہ اٹریکشن زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے عمر بڑھتی ہے، قرب بڑھتا ہے، تو پھر جب پردے اٹھتے ہیں، حسن ڈھلتا ہے، وہ جہاں مسکرانے پر ڈمپل پڑتا تھا وہاں جب جھریاں پڑنے لگتی ہیں، تو سارا حسن جب ڈھلتا ہے تو محبت بھی اسی کے ساتھ کم ہونے لگ جاتی ہے، ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایک آدمی کسی سے محبت ان 4 چیزوں کی بنیاد کرتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو آپ دیکھیں تو آپ اگر ان کی پوری زندگی کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت
کی ہے تو محبت حسن و جمال کو دیکھ کر نہیں کیا، حالانکہ میرے نبی سے بڑھ کر حسین و جمیل کون ہو سکتا ہے؟ محبت نبی کے منصب و مقام کو دیکھ کر نہیں کیا، کیونکہ اس وقت دوستی ہوئی جب میرے آقا نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ نہیں کہ نبی ہے اس لیے محبت کرو، نہیں، بلکہ یہ مقام تو پتہ نہیں تھا میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اسی طرح میرے آقا کے پاس کوئی بڑا دولت کا انبار نہیں تھا کہ جو لوگوں پر خرچ کرتے ہو اس وجہ سے ابو بکر نے دوستی کی ہو، نہیں، مال دیکھ کر محبت نہیں کیا۔ اور مستقبل میں ان سے کون سی امیدیں وابستہ ہوں گی؟ یہ قبر میں کام آئیں گے، یہ محشر میں کام آئیں گے، یہ آخرت میں کام آئیں گے۔ ابھی صدیق اکبر کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، لیکن جانتے صدیق اکبر نے پھر بھی میرے آقا سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کیا۔ تو اس محبت کی وجہ جو ہے یہ حسن و جمال نہیں تھا، مال نہیں تھا، احسان نہیں تھا، مستقبل کی امیدیں نہیں تھی، بلکہ صدیق اکبر نے اگر میرے نبی سے پیار کیا تھا تو میرے نبی کی ذات سے صدیق اکبر نے پیار کیا تھا۔ کسی چیز سے اٹریکٹ ہو کر لمحاتی محبت نہیں کی تھی، ٹائم بینگ کے لیے محبت نہیں کی تھی، بلکہ میرے آقا کی ذات مقدسہ سے پیار کیا تھا۔ اور جب کسی کی ذات سے محبت ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس سے وابستہ یا اس سے جس چیز کی نسبت ہو جائے ہر اس شے سے محب کو محبت ہو جایا کرتی ہے کہ میرے محبوب کو یہ پیارا ہے، میرے محب کو یہ پیارا ہے۔ تو محبوب و محب کے اندر ہر ایک چیز کو لے کر محبت قائم ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے اس طرح سے محبت فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرب کے بہت کامیاب تاجر ہوا کرتے تھے۔ مکے کی سرزمین پر آپ کا بڑا لمبا چوڑا کپڑے کا کاروبار تھا، جسے آج کی لینگویج میں آج آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کہہ سکتے ہیں۔ آپ مال تجارت لے کر مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے، اور جانتے ہیں آپ کا مال تجارت جو ہوتا تھا بڑی بڑی منڈیوں کی رونق ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے بازاروں کی رونق ہوتا تھا، اور لوگ صدیق اکبر سے سودا کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ سکسیسفل بزنس مین تھے۔ فرمایا گیا آپ مال تجارت لے کر ملک شام کے راستے پر تھے۔ اس وقت جب قافلے یوں نکلتے تھے تو رات رکنے کے لیے راستے میں نہ کوئی ہوٹل ہوتا، نہ کوئی ڈھابا، نہ کوئی اور ارینجمنٹ، تو راستے میں جو گرجا گھر پڑتے تھے قافلے وہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ اپنا مال تجارت گرجا گھر کے اندر رکھ کر دروازہ بند کر دیتے اور باہر آرام کرتے، صبح ہوتی تو پھر سفر پر نکل پڑتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی عرب کے معمول کے مطابق ایک گرجا گھر میں رات ٹھہرے۔ مقصد ملک شام جانے کا تھا، منزل ملک شام تھی۔ آپ ٹھہرے رات کو، مال تجارت گرجا گھر کے اندر ہے، آپ باہر اپنے قافلے کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ رات سیدنا صدیق اکبر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان پر چاند اور سورج ایک ساتھ چمک دمک رہے ہیں۔ چاند سورج ایک ساتھ آسمان پر، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک چاند اور سورج آسمان سے اتر کر زمین کی طرف چل پڑے، زمین کی طرف ایک ساتھ چلے آئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ دونوں کہیں اور نہیں بلکہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جب میرے قریب آئے تو خود بخود میری باہیں پھیل گئی، اور جب میں نے باہوں کو پھیلایا تو چاند اور سورج یہ میرے بالکل باہوں میں آ گئے۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگایا تو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس ٹھنڈک سے میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے صبح ہوئی تو میں نے گرجا گھر کے پادری کو تلاش کیا، وہ راہب بھی تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم بھی رکھتا تھا۔ اس وقت لوگ پادریوں سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے، ان سے بھوشیوانی بھی پوچھا کرتے تھے، ان سے بھوشیوانی فال بھی انہی سے نکلواتے تھے۔ تو صدیق اکبر اپنا خواب لے کر اس گرجا گھر کے پادری کے پاس پہنچے۔ آپ نے خواب بیان کیا، کہا بتاؤ اس کی تعبیر کیا؟ تو گرجا گھر کا پادری کہنے لگا کہ نوجوان، تیرے خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا،
پہلے میرے سوالوں کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا کیا سوال؟ اس نے کہا کہ بتاؤ نام کیا ہے تمہارا، نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر، اب یہ ابو بکر میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ اس نام سے مشہور ہیں آپ، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، کنیت ابو بکر ہے، مشہور آپ ابو بکر کے نام سے، اصل نام آپ کا عبداللہ۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر۔ اس نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ آپ فرماتے میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کون سا مکہ؟ وہی جو کھجوروں کا شہر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی شہر کا۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے؟ آپ نے فرمایا قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کاروبار کیا ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ سوال پر سوال کرتا رہا۔ صدیق اکبر ایک ایک سوال کا جواب دیتے رہے۔ اب سوالوں کی بوچھار کے بعد اس پادری نے کہا کہ ابو بکر بتاؤ تمہارے دوستوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تمہارے دوستوں میں کوئی ایسا بھی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب اپنے سب سے قریبی دوست کا نام پادری کی زبان سے سنا حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے بچپن کے ساتھی ہیں، وہ تو میرے سب سے زیادہ قریبی دوست ہیں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ میرے دوست ہیں؟ تو پادری کہنے لگا کہ ابو بکر سنو، وہ صرف تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بھی محبوب ہیں، وہ تو اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اور ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ اس ساری کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ صدیق اکبر حیران، آپ فرماتے ہیں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے سچ سچ بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابو بکر سنو، وہ جو تمہارے دوست ہیں نا وہ صرف تمہارے دوست نہیں ہیں، اللہ کے آخری نبی بن کر وہ جلوہ گر ہوئے ہیں، اور اس وقت تم مال تجارت لے کر ملک شام جا رہے ہو، جبکہ اللہ نے کائنات کے تمام خزانے مکے کی سرزمین پر اتار دیا ہے۔ تم ملک شام جاتے ہو اور وہاں مکے میں تمہارے دوست نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب صدیق اکبر کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آپ نے فوراً واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راہب کہنے لگا ابو بکر اپنے خواب کی تعبیر سنتا جا، تو نے اپنے دوست کے بارے میں سن لیا، اب اپنے بارے میں سن۔ تو اگرچہ ملک شام کے راستے پر ہے، وہ مکے میں ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر تو ہی اسلام قبول کرنے والا ہے۔ مکے میں بہت سے لوگ ہیں لیکن کسی کے مقدر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا نہیں لکھا، یہ تو رب نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح سن لے ابو بکر، تو ان کا وزیر بننے والا ہے اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تو اسلام کا خلیفہ اول بننے والا ہے۔ اب صدیق اکبر کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آپ نے رفتار کو بڑھایا۔ راہب کہنے لگا ابو بکر اپنے دوست کے بارے میں سن لیا، اپنے بارے میں سن لیا، اب ذرا میرے دل کا بھی تو حال سنتا جا۔ آپ نے فرمایا تو اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا ابو بکر یہاں آس پاس عیسائیوں کا غلبہ ہے، اس لیے ان کے ڈر سے میں یہاں عیسائی بن کر رہتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے جب سے تمہارے نبی کی نعتیں آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اسی دن سے دل ہی دل میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور میں بھی ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ اگر مقدر نے ساتھ دیا، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھوں گا، اور اگر ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو ابو بکر تو قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دینا۔ اب صدیق اکبر نے یہ سب سن لیا، واپس مکہ معظمہ آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کلمہ پڑھایا، ابو بکر کو مبارکباد دی۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ہر نبی اپنے ساتھ معجزے لے کر آتا ہے، اللہ کا ہر نبی صاحب اختیار بن کر آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھلا دیں۔ تو میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں، ابو بکر تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سنو ابو بکر، ملک شام کے راستے میں رات کے اندھیرے میں جو تم نے خواب دیکھا تھا اور صبح پادری نے جو تمہیں خواب کی تعبیر بتایا تھا، وہ میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صدیق اکبر نے ملک شام کے راستے پر خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اس گرجا گھر کے پادری سے پوچھا، یہ مکے میں موجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا ہے بھلا بتائیے؟ اس وقت تو فیس بک بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، واٹس ایپ بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، سیٹلائٹ بھی نہیں تھا، لینڈ لائن بھی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی ایسا سائنسدان بھی نہیں تھا۔ پھر بتاؤ، ملک شام کے راستے پر خواب ابو بکر دیکھتے ہیں اور مکے میں موجود میرے نبی کو خواب کی بھی خبر ہوتی ہے، دیکھنے والے کی بھی خبر ہوتی ہے، تعبیر کیا بتایا ہے یہ بھی خبر ہوتی ہے، تعبیر کس سے پوچھا ہے یہ بھی خبر ہوتی ہے، تو آخر کیسے پتا چلا؟ تو اے مسلمانوں، ماننا پڑے گا میرے نبی کو یہ ساری باتیں کسی اور نے نہیں بتایا ہے، بلکہ جس نے آخری نبی بنا کر بھیجا تھا اسی مولا نے بتایا ہے۔ اور یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اور یہیں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر ہوتا ہے، اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ انبیاء کا علم غیب ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے بتایا نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، لیکن باقی تمام لوگ جو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ مولا نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کو کسی نے بتایا نہیں، حضور کو اللہ نے بتایا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب قبول اسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر دن رات ایک ہی جستجو میں، ایک ہی جد و جہد میں، جس دین حق کو میں نے قبول کیا اسی دین حق سے مجھے دوسروں کو بھی وابستہ کرنا ہے۔ دن رات تبلیغ دین میں لگ گئے، دن رات۔ اور جانتے ہیں صدیق اکبر کے تبلیغ دین کا نتیجہ ہے، ہم جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں میرے آقا نے زمین پر جنت کا مژدہ عطا کر دیا۔ عشرہ مبشرہ میں فرمایا گیا 5 لوگ ایسے ہیں جنہیں کلمہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ آپ کے تبلیغ دین کا نتیجہ ہے، خدمت کا نتیجہ۔ اب یہاں ایک بات ہمارے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، صدیق اکبر نے جب دین حق کو پا لیا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اب لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکالیں گے، اب بھٹکتے انسانوں کو کفر و شرک سے نکالیں گے اور سب کو دین اسلام سے وابستہ کر دیں گے، سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائیں گے۔ معلوم ہوا اگر کوئی نیکی حاصل ہو، اگر آپ کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس نیکی پر چلنے کی دعوت دیں۔ آج لوگ برائیوں کی دعوت تو دیتے ہیں۔ تو نے وہ گانا سنا کیا؟ نہیں سنا؟ کیا یار اتنا ہٹ گانا ہے، تو نے اب تک سنا ہی نہیں؟ چل تیرا بلوٹوتھ آن کر میں بھی تجھے دیتا ہوں۔ اچھا بلوٹوتھ نہیں چل رہا ہے، میں شیئر اٹ سے ٹرانسفر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تجھے لنک فارورڈ کرتا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، لوگ لڑکیوں سے اپنے دوستوں کی دوستی کرانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ چل میں تجھے ایک لڑکی سے ملاتا ہوں، تو نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں ہوگی، چل میں تیری دوستی کرواتا ہوں۔ لوگ برائیوں پر تو اپنے دوستوں کو چلانا چاہتے ہیں لیکن نیکیوں کی دعوت دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم مبلغ بن گئے، ہماری کوشش ہے، ہم کل مبلغ نہیں تھے، ہمارے ساتھ جتنے تھے مبلغ بننے کے بعد ہم انہیں بھی مبلغ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم نمازی بن گئے،
کل تک جب بے نمازی تھے، ہمارے ساتھ جو دوست بے نمازی تھے، ہم انہیں بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ کل تک ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اس وقت جتنے بھی ہمارے دوست تھے، اب داڑھی رکھنے کے بعد ہم انہیں بھی دعوت دیں، انہیں بھی داڑھی کی سنت سمجھائیں، داڑھی کی فضیلت بتائیں، انہیں بھی داڑھی رکھنے کی طرف آمادہ کریں۔ اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر چل پڑے تو دوستوں کو نیکی کے راستے پر چلائیں۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم بے نمازی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم ان کو بولتے تھوڑی دیر ادھر ہی بیٹھنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ ہم تو انہیں یہ بھی نہیں کہتے چلو نماز کا وقت ہو گیا، چلو اذان ہو گئی نماز پڑھے، نہیں، ادھر ہی بیٹھنا، بس 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، ایک شرابی ہم نے دیکھا نمازی بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن ایک شرابی اپنے دوستوں کو ضرور شرابی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چرسی گنجیڑی، ایک ڈرگ ایڈکٹ اپنے فرینڈ سرکل میں رہنے والوں کو ضرور ڈرگ ایڈکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک فلم دیکھنے والا اپنے دوستوں کو بھی فلم کی کہانی بتا بتا کر فلم دیکھنے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ ایک برائی میں مبتلا نوجوان اپنے دوستوں کو بھی للچاتا ہے، انہیں بھی برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ، وہ توفیق دے جو اللہ نے صدیق اکبر کو دیا کہ صدیق اکبر نے اگر میرے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو قبول اسلام کے بعد دن رات ایک ہی تمنا تھی کہ اب دین اسلام سے اپنے تمام سنگی ساتھیوں کو وابستہ کروں گا۔ اور جانتے تنہا تمام صحابہ میں تنہا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی 4 پشتوں کو اللہ نے صحابی ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ بعض ایسے تھے جو خود صحابی بن گئے، ماں باپ کافر و کافرات تھے۔ بعض ایسے تھے خود صحابی بن گئے، بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بعض عورتیں تھی خود مسلمان بن گئی، شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایسی بہت سی کہانیاں مل جائیں گی۔ پورا خاندان، پورے فیملی ممبرز، تمام گھر کے افراد اسلام قبول کریں، اے مسلمانوں ہر ایک کی زندگی میں نظر نہیں آتا، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ قبول اسلام کے بعد آپ کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کیا، آپ کی اولاد نے بھی اسلام قبول کیا، آپ کے یہاں نواسے نواسیاں جو ہوئے اور صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اللہ نے صدیق اکبر کی 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ خصوصیت ہے صدیق اکبر کی، آپ ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے اسلام قبول فرما لیا۔ اور کیسے دعوت دی جانتے ہو؟ کامیاب تاجر تھے نا، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ سیدنا عثمان غنی سے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہا عثمان سچ سچ بتا، میں نے تجھے آج تک جو بھی مشورہ دیا میرے مشورے سے تجھے کبھی کوئی نقصان ہوا؟ میرے مشوروں میں تجھے کبھی کوئی خسارہ ہوا؟ عثمان غنی کہنے لگے ابو بکر کیسی بات کرتے، آج تک تمہارے مشوروں سے سوائے فائدے کے کبھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تم اتنے تجربے کار آدمی ہو، تم اپنی زندگی میں اتنے کامیاب آدمی ہو کہ تم نے جب بھی کوئی مشورہ دیا میں نے اس پر عمل کیا تو مجھے سوائے نفع کے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ تو ابو بکر فرماتے کہ اگر تجھے یقین ہے میرے مشورے پر تو عثمان میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اگر تو بھی پڑھ لے تو اچھا ہوگا تیرے لیے۔ اے عثمان میں پریشرائز نہیں کرتا، میں مجبور نہیں کرتا، مشورہ دیتا ہوں، تو بھی ان کا کلمہ پڑھ لے فائدے میں رہے گا، اب بتا تیری کیا مرضی۔ تو عثمان غنی کہنے لگے ابو بکر میں تو پہلے ہی گواہی دے چکا کہ تیرے مشوروں میں سوائے نفع کے کبھی نقصان نہیں ہوا، اب اگر تو مجھے یہ مشورہ دیتا ہے تو یقیناً اس میں میرا فائدہ ہوگا، ابو بکر گواہ ہو جا، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہوں۔ پھر عثمان غنی کے چچا نے جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے آپ نے اس کے حوالے سے سنا ہوگا۔ فرمایا گیا قبول اسلام کے وقت صدیق اکبر کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ کتنے؟
40,000 40,000 دینار. دینار سے مراد ہوتا ہے سونے کے سکے. 40,000 کتنے بڑے دولت مند تھے اس دور کے. فرمایا گیا قبول اسلام کے بعد اس 40,000 میں آپ نے اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کیا بلکہ سارا مال میرے نبی کے نام پر قربان فرمایا ہے. 35,000 دینار ہجرت سے پہلے آپ نے خرچ کیا اسلام کے لیے, اور 5,000 دینار جو بچ گئے تھے وہ ہجرت کی رات اپنے ساتھ لے کر گئے تھے آپ. 40,000 دینار سارا کا سارا مال میرے نبی پر خرچ کر دیا. اور اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے وہ میرے ابو بکر کا مال ہے. لوگوں نے مال تو بڑے لٹائے لیکن ابو بکر سے زیادہ کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. اور اسی لیے میرے آقا فرماتے دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر جتنے احسان کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا, لیکن تنہا میرا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میرا مولا چکانے والا ہے. میرا مولا. ایک مرتبہ یہی صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے. توجہ ہے نا آپ کی؟ بڑی پیاری بات, ایمان تازہ ہو جائے گا. جانتے ہیں صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. صادق اسے کہتے ہیں جو سچ سچ باتیں کرتا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی لگائی بجھائی کمی زیادتی نہیں ہوتی, جو بات جیسی ہو ایگزیکٹ ویسی بیان کر دے, یعنی سچ بیان کرے, اسے صادق کہتے ہیں. کہا گیا سچ بولنے والا صادق ہے. اور صدیق کون ہے؟ صدیق وہ ہے کہ جو وہ بول دیتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے. صادق سچ بولتا ہے اور صدیق جو بولتا ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے. یہ فرق ہے صادق و صدیق میں. ایک مرتبہ تشریف فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہمیں اپنے بچپن کا کوئی واقعہ بتاؤ. کہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے والی بات تھی, خاموش رہ گئے آپ نے غور نہیں کیا. میرے آقا فرماتے ابو بکر ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاؤ. پتا چلا ابو بکر کا ذکر سننا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. میرے نبی بھی پسند کرتے ہیں کہ محفل سجا کر میرے ابو بکر کا ذکر کیا جائے. میرے آقا فرماتے ابو بکر بچپن کا کوئی واقعہ بتاؤ. اب ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 سال کا تھا, میرے والد ابو قحافہ نے میری انگلی پکڑی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مکے کے بتکدے میں گیا. لے جا کر ایک لمبے چوڑے بت کے سامنے کھڑا کیا اور تعارف کروایا اس سے. کہا کہ بیٹا یہ ہمارا خدا ہے, ہمیں روزی روٹی یہی دیتا ہے, ہمیں بیماریوں سے شفا یہی دیتا ہے, معاذ اللہ زندگی اور موت ہمیں یہی دیتا ہے. تو اس کی پوجا کر, اس کی بندگی کر, بڑا ہو گیا ہے, اس کے سجدے کیا کر, اسے خدا مانا کر. میرے باپ نے تاکید کی اور تاکید کر کے وہ آگے بڑھ گیا. اب فرماتے ہیں کہ میں اس بت کے سامنے کھڑا تھا. میں نے کہا کہ لوگ تجھے خدا سمجھتے, لوگ تجھے خدا سمجھتے, اگر تو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں بھوکا ہوں, میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے. کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 4 سال کی. اور بات کیسی داناؤں والی بات کر رہے ہیں, بات سمجھداروں والی کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں, میرے لیے کھانے کا انتظام کر. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, خاموش کھڑا. بت ہے, بت کا مطلب ہی ہوتا ہے خاموش کھڑا, پڑا ہے پتھر کا ٹکڑا. پھر میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں پیاسا ہوں, مجھے پانی پلا دے. کوئی ریئیکشن نہیں. میں نے کہا چل کوئی بات نہیں, کھلا پلا نہیں سکتا, مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دے دے. جوڑا, اس پر بھی کوئی ریئیکشن نہیں. آپ فرماتے پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر میں نے کہا کہ تو میرا تو کوئی کام نہیں بنا سکتا لیکن کم سے کم اپنی حفاظت تو کر سکتا. اب یہ پتھر میں تجھے مارنے لگا ہوں, تو اپنے آپ کو بچا لے اگر تو واقعی خدا ہے. فرماتے اس کے بعد نشانہ لے کر وہ پتھر میں نے اس کے چہرے پر مارا. ایک پتھر مارنا تھا کہ ناک ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. پھر فرماتے دوسرا اٹھایا, دوسرا اٹھا کر کان پر مارا, کان بھی ٹوٹ کر گر گیا.
اس طرح 2-4 پتھر مارے کہ میرا باپ دوڑ کر آیا. اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کان مروڑا، گال پر تماچا مارا اور گھسیٹتا ہوا مجھے گھر لے آیا اور گھر لا کر میری والدہ سے کہنے لگا کہ تیرے لاڈ پیار نے اس کو کتنا خراب کر دیا. اس نے آج بت کدے کے اندر جانتی ہو کیسی حرکتیں کی. اگر کوئی دیکھ لیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے، مصیبت ہو جاتی. اس کو ذرا سمجھا، اس کو بتا، تیرے لاڈ پیار نے اس کو بہت سر چڑھا لیا. کہتے جب میرے باپ نے میری ماں کو یہ کہا، ڈانٹا، تو میری ماں کہنے لگی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو اپنے ساتھ بت کدے میں لے جانے کی؟ آج تک میں اسے لے کر نہیں گئی تو تم کیوں لے کر گئے؟ اگر لے گئے تو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیتے. سنو، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ بتوں کے سجدے کرے گا؟ ارے یہ بتوں کے سجدے کیسے کر سکتا ہے؟ جب میں حمل سے تھی یہ میرے شکم میں تھا. اس وقت جب میں گھر کے کام کاج کرتی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. میں جھاڑو لگاتی تھی، میں زمین پوچھتی تھی، میں کپڑے دھوتی تھی، میں آٹا گوندتی تھی، میں 10 بار اٹھتی بیٹھتی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. لیکن جب کسی بت کے سامنے میں جھکنے کی کوشش کرتی تھی یہ اندر اکڑ جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا. میں پریشان تھی کہ گھر کے سارے کام تو کر لیتی ہوں لیکن بتوں کے سجدے نہیں کر پاتی. کہتی ہیں کہ میں اسی میں کشمکش میں تھی کہ کوئی کہنے والا کہہ گیا، اے عورت خامخواہ میں تو پریشان نہ ہو، سن تو بتوں کے جو سجدے کرنا چاہتی ہے یہ بچہ اندر اکڑ جاتا ہے، یہ تجھے بتوں کے سجدے سے بچاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری کوکھ میں کوئی معمولی بچہ نہیں پلتا ہے بلکہ تیری کوکھ میں تو وہ بچہ پل رہا ہے جو اللہ کے آخری نبی کے ہاتھوں پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے. یہ بتوں کا سجدہ کیا کرے گا؟ یہ تو آوارہ پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے آیا ہے. یہ تو بت قدوں سے بتوں کو ہٹانے آیا ہے. کہتی اسی دن سے میں نے بھی بتوں کے سجدے چھوڑ دیے اور اپنے بچے کو بھی میں نے لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. جب ابو بکر نے بیان کیا نا، توجہ ہے نا آپ کی، جب آپ نے بیان کیا سیدنا عمر فاروق اعظم مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بچے کو کوئی بات یاد رہتی ہے بھلا؟ یہ 4 سال کی عمر کی بات کر رہے ہیں. 4 سال کے بچے کو کوئی بات اس عمر تک یاد رہتی ہے؟ عمر نے اعتراض کیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر آ گئے. آقا فرماتے جبرائیل تو کیوں آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کوئی بات کرے اور اس پر کوئی اعتراض کرے یہ اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں سن لے. ابو بکر نے جو بات 4 سال کی عمر کی بتائی ہے اللہ کی طرف سے میں اس واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اب یہاں ایک بات عقائد اہل سنت کے تحت، ارے جو بڑے ہو کر نبی کا دوست بننے والا ہے اللہ نے اس کو کفر و شرک سے بچائے رکھا ہے. تو جو میرے آقا کے والدین ہیں کیا وہ معاذ اللہ کافر و کافرہ ہو سکتے؟ جو آج اس پر بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، معاذ اللہ ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، معاذ اللہ کافر و کافرہ تھے. میں کہتا ہوں وہ جو خود دعوے ایمان کی بات کرتا ہے، وہ خود جو اپنے آپ کو مومن ہونے کی بات کرتا ہے، میرے آقا کے والدین کے ایمان پر جو اعتراض کرے اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یقیناً اس کے سینے سے ایمان نکل گیا ہوگا تبھی تو میرے آقا کے والدین پر کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے. جو دوست بننے والا ہے اللہ نے اس کو کفر شرک سے بچایا. تو جو ماں باپ ہیں کیا وہ کافر و کافرہ ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. ایک یہودی عورت تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی. اس نے جب اپنی گلی میں میرے آقا کو آتا دیکھا تو فوراً گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے. کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ گئی گھر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرے، دیوار کے سائے میں آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. آپ کے ساتھ آپ کا کوئی غلام بھی تھا.
اس سے بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے۔ ابھی میرے آقا گفتگو فرما رہے تھے، تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے آقا کے قدموں کو تھام کر کلمہ پڑھنے کی درخواست کرتی ہے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر آئے، آقا فرماتے جبرائیل وہ جو مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی اچانک مسلمان کیسے بن گئی؟ تو جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آج آپ نے اس یہودی عورت کے گھر کی دیوار کو ٹیک لگایا ہے، اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب نے جس گھر کی دیوار کا تکیہ بنایا ہو اس گھر میں رہنے والے مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلائے جائیں۔ آپ کا پشت مبارک لگانا تھا، اللہ نے دل کے دروازے کھولے ہیں اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا۔ اب ذرا یہاں اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کسی یہودی عورت کے گھر کی دیوار کو ٹیک لگائیں تو بس پشت مبارک لگنے سے اسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے اور وہ جنت میں جاتی ہے۔ تو جس کی کوکھ میں میرے آقا 9 مہینے رہے ہیں، ارے فرمایا گیا یونس علیہ السلام کو اللہ نے امتحان کے طور پر جس مچھلی کے پیٹ میں قید کیا تھا، جہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اندھیرے میں، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی تقریباً 40 دن تک موجود رہے، فرمایا گیا آپ کے اس نسبت کی وجہ سے، اس مچھلی کے پیٹ میں آپ کے جانے کی وجہ سے اللہ قیامت میں اس مچھلی کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حالانکہ جنت مچھلی کے لیے تو نہیں ہے نا، ساری مچھلیاں نہیں جائیں گی، یہ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر اللہ کے نبی جلوہ گر ہوئے ہیں، تو جس کے شکم ناز میں اللہ کے محبوب نے آرام کیا ہے، پروان چڑھے ہیں، اس والدین کے مقام کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ کے منصب و مقام کو بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ ہفتہ واری اجتماع میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو سکے، اس لیے بس آخر میں 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا آخری وقت آیا، یقین ہو گیا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور جانتے ہیں آپ بستر پر پڑ گئے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ رہی، آپ بہت کمزور ہو گئے۔ طبیب کو بلایا گیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا، ہر آنے والا دیکھتا تھا، اپنے اعتبار سے چیک کرتا تھا، تو چیک کرنے کے بعد ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا، لوگ کہتے انہیں کوئی اور بیماری نہیں ہے، محبوب کی جدائی کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں اور ان کا علاج کچھ بھی نہیں ہے، محبوب کا دیدار ہی ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ صدیق اکبر آقا سے جدا ہونے کے بعد اتنے بیمار ہوئے، اتنے کمزور ہوئے کہ آپ کا دل دنیا سے اٹھ گیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ نے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے علی، میرے انتقال کے بعد آپ ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے نبی کو غسل دیا ہے۔ آج جو سیدنا علی اور صدیق اکبر میں لڑائیاں لگواتے ہیں نا معاذ اللہ، اور ایک دوسرے کے حوالے سے نفرتوں والی بات کرتے معاذ اللہ، دیکھیں صدیق اکبر مولا علی سے فرماتے ہیں کہ علی، میرے انتقال کے بعد تم اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے آقا کو غسل دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے لے جا کر رکھ دینا، میرے جنازے کو تیار کر کے رکھ دینا، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ کے پہلو میں جگہ چاہتے ہیں، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے آپ کے روضہ انور کا تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور نہ کھلے، اجازت نہ ملے تو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اسی طرح آپ نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ بتا، میرے آقا دنیا سے پردہ کیے وہ دن کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا وہ پیر کا دن تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا انتقال بھی پیر کے دن ہوگا، پیر کے دن، اور جانتے ہیں آپ کا انتقال پیر کے دن ہوا۔
آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا. بہت سی چیزیں وقت نہیں ورنہ بتاتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتی جلتی ہو بہو. آپ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں. آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا میرے آقا کو آخری وقت میں جو کفن دیا گیا تھا مجھے بتا وہ کیسا کپڑا تھا تاکہ مجھے بھی ویسے ہی کپڑے میں کفن دیا جائے. یہ وصیتیں فرمائی. آپ کے انتقال کے بعد جنازہ تیار کیا گیا, لا کر حضور کے روضہ انور کے سامنے رکھا گیا. آج جس طرح سے جالی مبارک ہے اس طرح سے جالی وغیرہ نہیں, دروازہ تھا اس پر تالا تھا, لا کر رکھا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہے. اب جب یہ سوال کیا گیا تو فرمایا گیا خود بخود دروازے کا تالا کھل گیا, کنڈی کھل گئی اور میرے آقا کے روضہ انور سے آواز آتی ہے محبوب کو محبوب کے پہلو میں دفن کر دو, محبوب کو محبوب کے پہلو میں سلا دو. اس کے بعد فرمایا گیا صدیق اکبر کو آقا کے قریب آرام کی جگہ دی گئی, آپ کو دفن کر دیا گیا. اب یہاں سے ایک بات ہمارے اور آپ کے لیے سیکھنے کی, اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی جس مٹی سے انسان کے جسم کو تیار کیا جاتا ہے بعد مرنے کے اس کو اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. ایک آدمی رہتا پوری زندگی ہندوستان میں ہے, عمرہ کرنے کے لیے گیا, انتقال مدینے میں ہو گیا. اب پتا چلا کہ جسم بنا مدینے کی مٹی سے تھا اگرچہ پیدا اللہ نے ہندوستان میں کر دیا. ایک آدمی رہتا پوری زندگی بامبے میں ہے, یو پی گیا بس 10 دن گھومنے کے لیے اور یو پی میں انتقال ہو گیا, کسی کا اجمیر شریف میں انتقال ہو گیا. ایک آدمی پوری زندگی امریکہ میں تھا, ہندوستان آیا کاروبار کے سلسلے میں, یہاں انتقال ہو گیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ جس زمین کی مٹی سے جسم بنایا جاتا ہے اسی میں اسے دفنایا جاتا ہے. اب آقا کے پہلو میں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں, عمر فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں. اس سے یہ بات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ زمین کی جس مٹی سے اللہ نے اپنے حبیب کے جسم انور کو تیار کیا ہے اسی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر کو بھی پیدا کیا ہے اور عمر فاروق اعظم کو بھی پیدا فرمایا. اور ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ صرف اسی مٹی میں آرام نہیں کر رہے. اور آپ جانتے وہ حصہ کون سا ہے, زمین کا وہ حصہ صوفیہ فرماتے, علماء فرماتے اور ہر مکتبہ فکر کے علماء فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ناز زمین کے جس حصے سے لگا ہے زمین کا وہ حصہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تو پتا چلا میرے آقا اپنے غلاموں کو لے کر جنت میں آرام کر رہے ہیں, جنت میں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی. آج جس سبز گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ہم جب مسجد نبوی شریف کے مینار کو دیکھتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے. آج ہم آقا کی جالی مبارک کو دیکھتے ہیں تو دل تڑپنے لگتا ہے, دل کو سرور و سکون ملتا ہے. اے مسلمانوں, وہ گنبد سبز جو میرے نبی کا ہے وہ صرف آقا کے مزار کا گنبد نہیں ہے, ارے وہی گنبد تو صدیق اکبر کے مزار کا بھی ہے, وہی گنبد تو عمر فاروق اعظم کے مزار کا بھی ہے. جو مینار میرے نبی کے مزار مقدس کی ہے وہی مینار تو ابو بکر صدیق کے مزار کا بھی ہے, وہی مینار جو ہے وہ عمر فاروق اعظم کی مزار کا بھی ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, صدیق اکبر کے منصب و مقام کو اللہ نے بہت بلند و بالا فرمایا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقہ فعل ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صدیق اکبر سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوبین کی محبتوں کا صلہ میرا کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔